ایک دفعہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 20-25 سال تھی، وہ ایک گروجی کے پاس آیا۔ وہ بڑا پریشان اور دکھی تھا۔ گروجی، ہم سب غریب ہیں، گھر میں سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے پاس کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ہے، میں اپنے والدین کو آرام بھری خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں، انہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، بڑا سا گھر ہو، اور میں اس پیسے سے اپنے والدین کی دنیا کی ساری خوشیاں لا کر دوں، مہربانی کر کے آپ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کی جو خواہش تھی وہی خواہش ہم سب میں سے اکثر لوگوں کی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی دولت، عزت، شہرت حاصل کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ تو گروجی نے اس لڑکے کی بات غور سے سنی اور پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر سپنے کو آسانی سے پورا کر سکتے ہو اور تم راتوں رات امیر ہو سکتے ہو۔ گروجی جنگل میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ گروجی نے کہا کہ ان پتھروں میں سے ایک پتھر ایسا ہے جس کو تم کسی بھی لوہے کی چیز سے لگاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گا، اور اگر تم اسے لوہے کی چیز کے ساتھ جوڑو گے تو سونا بن جائے گا اور تم راتوں رات امیر ہو سکتے ہو۔ اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو تو تم امیر ہو سکتے ہو۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن گروجی، اتنے سارے پتھروں کے ڈھیر میں سے میں اس پتھر کو کیسے پہچانوں گا؟ مجھے کوئی نشانی بتائیں، مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ اس پتھر کو میں آسانی سے ڈھونڈ سکوں۔ گروجی نے کہا کہ اس پتھر کو تم پکڑو گے تو جب تم اسے ہاتھ میں لو گے تو دوسرے پتھروں کی نسبت کافی گرم ہوگا، یہی اس کی نشانی ہے۔ باقی سارے پتھر ٹھنڈے ہوں گے، لیکن اس پتھر کو جب تم ہاتھ لگاؤ گے تو وہ تمہیں گرم محسوس ہوگا، گرم لگے گا۔ اب گروجی تو یہ کہہ کر چلے گئے، لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔ وہی پتھر کے ڈھیر میں سے ایک پتھر کو پکڑتا، چیک کرتا وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، پھر اسے پاس موجود ندی میں پھینک دیتا تاکہ وہ بار بار ایک پتھر اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اب وہ ایسا کرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، وقت گزرتا گیا، لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکا اپنے ارادے میں پکا تھا، کام میں لگا رہا۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، پھر اسے ندی میں پھینک دیتا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی لیکن لڑکے کو پتھر نہ ملا۔ لڑکے کے کام میں اب تیزی آ گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن لڑکے کو پتھر نہ ملا۔ لڑکے کو گروجی کی بات پر پورا یقین تھا کہ تم کوشش کرتے رہو گے تو تمہیں پتھر ضرور ملے گا، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ گرم پتھر اس ڈھیر میں موجود ہے۔ اگلے دن وہ لڑکا پھر جنگل میں موجود تھا۔ وہ ایک ایک پتھر کو چیک کرتا اور پانی میں پھینکتا جاتا۔ وہ دن بھی گزر گیا، دن گزرتے گئے لیکن لڑکے کو پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا اور ایک ایک پتھر کر کے اٹھا کے ندی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ اب تو جیسے اس کی عادت ہو گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا، ندی میں پھینک رہا تھا، پتھر اٹھا رہا تھا، بار بار ندی میں پھینک رہا تھا۔ وہ اکتا چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، وہ تنگ پڑ چکا تھا، بے دلی سے پتھر اٹھاتا رہا، پھینکتا رہا، اور پھر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آ ہی گیا۔ اس نے محسوس کیا وہ پتھر گرم تھا۔ دوسروں کی نسبت اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر کافی گرم تھا، لیکن وہ اتنا بے دل ہو چکا تھا کہ پتھر کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ پتھر کو اٹھا کر ندی میں پھینک دیا کہ اس نے بے دھیانی سے اس پتھر کو بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر ندی میں پھینک دیا۔
جیسے ہی اس نے پتھر کو ہاتھ سے نکالا ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ تو وہی پتھر تھا جسے وہ کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ یہ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا تو ضرور، لیکن پتھر کو پھینکنے کی عادت کی وجہ سے وہ پتھر بھی اس ندی میں جا چکا تھا۔ اب وہ دوسرے پتھروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اب وہ افسوس سے ہاتھ ملتا رہ گیا، لیکن اب وہ پتھر واپس نہیں لا سکتا تھا، ندی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اب افسوس کرنے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، زندگی ہر موڑ پر ہمیں ایک موقع ضرور دیتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سستی، کاہلی اور غلط عادتوں کی وجہ سے ہی چیز کو ایزی لینے کی وجہ سے، کاموں کو ٹالتے رہنے کی عادت کی وجہ سے اس موقع کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ انہیں جب اپارچونٹی کا پتہ چلتا ہے تو انہیں اس اپارچونٹی کو وہ ہلکا لینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر منٹ کو، ہر گھنٹے کو، ہر سیکنڈ کو اہمیت دینی چاہیے، ہر پل کی قدر کرنی چاہیے، کبھی اپارچونٹی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو، اپنی زندگی میں ملنے والے موقعوں کو ہلکے میں لینا شروع کر دیتے ہیں، تو جب کسی دن کوئی بڑی اپارچونٹی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس ٹائم کو بھی ہلکا لیتے ہیں، ہم اس اپارچونٹی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، ہر چیز کو معمولی اور غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے ہم اس اپارچونٹی کو ندی میں پھینک دیتے ہیں۔ اور اس اپارچونٹی کو ندی میں پھینکنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ہم اس کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو دوستو، کچھ بڑا کریں، کچھ بڑا سوچیں، کچھ بڑے ارادے رکھیں۔